ماں تعویذ لیے تھک گئی، باپ پانی کی بوتل پہ دم کراتے کراتے تھک گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر انہی چیزوں سے اولاد سنبھلتی تو ہر ایک کے گھر میں جنید بغدادی کھڑا ہوتا۔ اولاد کا مستقبل بنانے میں، اولاد کو کامیاب بنانے میں ماں باپ کے کردار کا اہم حصہ ہے۔ آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے، آج میرے آپ میں نتیجہ آپ کے میرے سامنے ہے۔ ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنی اولاد کے سامنے نہ چھوڑا، بہنوں کو ماں بہن کی گالیاں دے دی، میرے عزیز ہوتا ہے چاچے کو نہ چھوڑا، ساس سسر کو ہم نے کیا کیا القاب سے نہیں نوازا، اپنے رشتہ داروں کو سگے بھائیوں کے بارے میں اپنی اولاد کے ذہن میں اتنا گند بھر دیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک لمحہ ایسا آیا ماں باپ کی محبت نے جوش مارا، باپ بھائیوں سے ملنے گیا اور بہنیں دروازے پر آ گئی، سگی اولاد بیٹے بیٹیاں کھڑی ہو گئی، یا کہنے لگی ابا بھائی بچا لے یا اپنی اولاد بچا لے۔ آج قاری صاحب کی دعوت پر آنے والوں، مدرسہ رحمت للعالمین میں آنے والوں، جنہوں نے بڑوں نے غلطی کی ان سے سبق لے لو۔ کوشش کرنا اپنے ماں باپ کے گلے، اپنے بہن بھائیوں کے گلے، اپنے میکے سسرال کے گلے کبھی اپنی اولاد کے سامنے نہ کرنا۔ جوش مارے گا، ماں کی محبت امنڈ امنڈ کے آوے گی، باپ کی محبت میرے عزیزوں بار بار دل کو جھٹکے مارے گی۔ اگر تم ملنا بھی چاہو گے، رب اکبر کی قسم تمہاری اولاد تمہارے بہن بھائیوں سے تمہیں ملنے نہیں دے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا، شادیاں تو دور کی بات، کوئی تائے چاچے کے جنازے میں بھی نہیں جائے گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابے کے سائے سے معروم ہو گئے، اماں جان بھی چھوڑ کے چلی گئی، آپ کا میرے عزیز و دادا جان بھی چھوڑا دے کے چلا گیا۔ جب سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی جناب حضرت نفیسہ اور آپ کا غلام میسرہ پیغام لے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ، خدیجۃ الکبریٰ آپ کی ہمیشہ کے لیے خادمہ بننا چاہتی ہے، آپ کی بستر کی وارثہ بننا چاہتی ہے، آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہے۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آئے، نہا کی نانا کی، آپ نے فرمایا نفیسہ یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے، یہ میرے چاچے عباس امیر حمزہ کا گھر ہے، ان کے گھر میرا رشتہ لے کے چلی جا۔ اگر یہ بیٹائے چاچے مثل باپ کے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے ہاں کر دی، خدیجہ کو کہنا دلہن بن کے بیٹھ جا میں لینے آ رہا ہوں۔ اگر میرے چاچے نے انکار کر دیا، خدیجہ کو کہنا ناراض نہ ہونا، میرے بڑوں نے تیرا رشتہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ماں سی، ماں نہیں، ماں جیسی، ماں سی، اتنے بڑے تالے لگ گئے، چوروں سے حفاظت کے لیے نہ لگے میرے دوستوں بزرگوں، اتنے بڑے تالے لگ گئے میرے عزیزوں، ڈاکوں سے حفاظت کے لیے لگے، بلکہ ان دروازوں نے، بڑے بیریل نے، بڑی خارداروں نے ہمارے رشتوں کو ہمارے سے دور کر دیا۔ جب آپ بیٹے سے کہہ رہے تائے دروازے پہ کہتے سو رہے، ابو جان گھر پہ نہیں ہے، فون پر جھوٹ بلوایا، جب اولاد نے حقیقت کے اندر تمہارے سامنے اللہ اکبر اپنے بد کردار کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولا، تم نے خون کے آنسو رونے کے لیے مانگے، خدا نے وہ بھی چھین لیے۔ عزیزو حرام موت مرنا کو اس کا انسان کا معیار تھا، میرے عزیزو ہم نے فضولیات کو ضروریات کے درجے میں رکھا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ان ضروریات کو پورا کرنے میں دو ہی کامیابیاں ملی میرے عزیزو، یا تو ضروریات پوری ہو گئی ورنہ ضروریات پوری کرنے والا موت کی آغوش میں چلا گیا۔ آج میری بہنیں کہتی ہیں ہمارا میاں ہمیں وقت نہیں دیتا، مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، پانی پڑھ کے دے دو، کوئی مجھے وظیفہ بتا دو جو میں ہر وقت پڑھ لیا کروں تاکہ میرا گھر والا مجھے وقت دے، گھر میں ٹکتا ہی کوئی نہیں۔ آسان سا وظیفہ ہے، جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کرو اور اپنی ڈیمانڈ کا پیمانہ گھٹا دو۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ سارا دن تمہارا گھر والا باہر ہی کوئی نہیں جائے گا، لیکن تم نے اتنی بڑی فریج دے دی، گھر میں جب آیا اس کے حال پہ ترس نہ آیا، اس کے چہرے پہ ترس نہ آیا، اس کی تھکان پہ ترس نہ آیا، صبح سے لے کر رات تک اس کی محنت پہ ترس نہ آیا، روٹی کا لقمہ بعد میں منہ میں گیا اور میرے عزیز و لوازمات کی فہرست پہلے سامنے آ کے رکھی گئی۔ جب اتنے بڑے پرچے دیکھے، بیٹی نے کہا ہمارا بھی کوئی ابو ہے، ابو تو اس کا ہے، بچی اللہ اکبر، یہ بچی منہ سے نکالتی نہیں باپ پوری کر دیتا ہے، باپ کہتا بیٹا کہتا ہے ہاں جی ہاں، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں ان کے گھر میں کیوں پیدا کر دیا، ہمارے باپ ہمارے ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے۔ بیوی تو پہلی علامہ نفیس منہ موڑ کے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی پتہ نہیں کون سا دن تھا، میرے باپ کا دماغ خراب ہو گیا تھا، میرے باپ نے تیرا رشتہ قبول کر لیا۔ رب کعبہ کی قسم یہ ایسے زہریلے انجیکشن ہے جہاں کینسر اثر نہیں کرتا وہاں اولاد کا تانا اثر کر دیتا ہے۔
صاحب کی دعوت پر آنے والوں نوجوانوں، بے شک تو عبد الحنان پیر طریقت کیوں نہ ہو، یا مولوی حسین احمد کیوں نہ ہو، حاجی فلک شہر کیوں نہ ہو، امیر و غریب و دیندار و شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، شیخ التفسیر کیوں نہ ہو، دنیا دار کیوں نہ ہو، صدر وزیر اعظم کیوں نہ ہو، بیت اللہ کا امام کیوں نہ ہو، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا بے شک تو ایم پی کیوں نہ ہو، ملک پاکستان کا صدر کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے چار باتوں کا خیال کریو۔ خبردار ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہ ہونا، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہ دینا، ماں باپ کو گھوری ڈال کے نہ دیکھیو، ماں باپ کو گھور گھور کے نہ دیکھنا، ماں باپ کی بات کا جواب تلخ لہجے میں نہ کرنا۔ اگر چاروں چیزوں میں سے کندھے مٹکانے میں، سینہ دکھانے میں، آنکھ کی گھوری دکھانے میں، غصے سے جواب دینے میں اگر تیرے اندر مجھے ایک حرکت نظر آ گئی، میں بھی بے نیاز ذات ہوں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ماں باپ کی نافرمانی پر تجھے ذلت کے ایسے گڑھے میں ڈالوں گا، قیامت کی صبح تک تجھے نکالنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کوشش کرنا میرے نوجوانوں، تم علم دین حاصل کر رہے ہو یا عصری تعلیم کے ماہر ہو، کوشش کرنا ماں باپ کی دعاؤں کو، ماں باپ کی وفاؤں کو، میرے محترم دوستوں بزرگوں، ان کی میٹھی میٹھی نگاہوں کو، ان کی پیار بھری رس بھری دعاؤں کو اپنے ساتھ ہمیشہ ساتھ رکھنا۔ آج ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، دنیا کی دولت کماؤ گے، موت سے پہلے ساتھ چھوڑ جائے گی اور دعائیں جنت الفردوس تک ساتھ جائیں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا وہ نوجوان، وہ اولاد جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کے قبروں میں چلے گئے اور ماں باپ نے کہہ دیا بچے تو نے ایسی خدمت کی، اللہ تیرے جیسی اولاد سب کو دے دے۔ آپ نے فرمایا اس نوجوان سے کہہ دو، اس میری دھی سے کہہ دو، اس میرے امتی سے کہہ دو پریشان نہ ہو، قیامت کے دن ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا میں ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے کے جاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کے جام کوثر پلاؤں گا، پھر جام کوثر پلانے کے بعد میں اس کے ماتھے پہ بوسہ دوں گا، ساری دنیا حساب دے رہی ہوگی، میں ماں باپ کے فرما بردار کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی چوکھٹ پار کرا کے آ جاؤں گا۔ ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، اگر ان کا دل دکھاوے گا جہنم میں جاوے گا، اگر ان کو راضی کرے گا تو سکھی سکھی دنیا میں رہ کے جنت میں جائے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کی نعمت ماننا، اپنے لیے سعادت مندی سمجھنا، خدا کا جتنا شکر ادا ہو سجدوں میں پڑھ پڑھ کے کرنا، یقین جانو دنیا کی دولت آئی نہیں، اگر ماں باپ کی دولت آ گئی، مقدروں والا وہ نوجوان ہے، بختوں والا وہ نوکری پیشہ نوجوان ہے، وہ ایم ہو وزیر اعظم ہو، مسجد کا مولوی صاحب کیوں نہ ہو، کتنا مقدروں والا جس کی کمائی سے ماں باپ کے حصے میں روٹی آ گئی، کپڑا آ گیا، رب اکبر کی قسم اے سی گھر میں ہو یا نہ ہو، ٹھنڈی مشین ہو یا نہ ہو، پنکھے گھر میں ہو یا نہ ہو، اور جس گھر کے اندر ماں باپ کی مسکراہٹ ہو جائے، رب اکبر کی قسم وہ گھر دنیا کے اندر جنت بن جاتا ہے، دنیا کے اندر جنت۔ اور یاد رکھنا میرے لاڈلو میرے پیارو، کبھی کوشش نہ کرنا کہ تمہارے لہجے کی وجہ سے، تمہاری زبان درازی کی وجہ سے، اور میرے عزیز و عجیب بد تہذیبی کی گفتگو کی وجہ سے اگر ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اگر ماں باپ نے تکیے میں منہ رکھ کر میرے عزیز و رونا شروع کر دیا، ایک آنسو آنکھ کے آلے سے نکل کر تکیے کے غلاف پر پڑ گیا، پھر میرے عزیزو تجھے مجھے تباہ ہونے سے کوئی نہیں روکے گا۔ اور یوں فرمایا اللہ اکبر، جب بوڑھا اللہ کے دربار میں یوں کر کے ہاتھ اٹھاوے اور اپنی اولاد کے واسطے دعا مانگے، علماء اکرام نے فرمایا جب باپ بے شک نمازی یا بے نمازی وہ علیحدہ میٹر ہے، زبان دراز ہے فرما بردار وہ علیحدہ ہے، داڑھی رکھی یا نہ رکھی وہ جانے اس کا رب جانے، اگر باپ بچوں کے لیے کر کے ہاتھ اٹھاوے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں مانگنے سے پہلے جھولیاں بھر دو، مانگنے سے پہلے جو مانگ رہے عطا کر دو، اور اس کو اپنے ہاتھ نیچے کر لے، جب یوں کر کے مجھے
ہاتھ دکھاتا ہے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میری رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے گھروں کے اندر ایک پلاننگ بناؤ۔ آپ کے گھر میں آپ کی بچی نے کیسے رہنا ہے، آپ کے گھر کے اندر آپ کے بیٹے نے کیسے رہنا ہے، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیوی کے معیار اخلاق کا کیا ہونا چاہیے، اور خود آپ کے اخلاق کا معیار ہونا چاہیے۔ اگر گھر میں داخل ہو تو تڑاک کرتے گھر میں داخل ہوں گے، گالی گلوچ دیتے گھر میں داخل ہوں گے، امید مت رکھنا کہ میرے بچے قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے بخشیں گے۔ گھر میں آؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زور سے کہو، تاکہ بچوں کو پتہ لگے تم بھی مسلمان، تمہارا باپ بھی آمنہ کے لال کا ماننے والا۔ درود شریف پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، چوتھا کام سورہ اخلاص پڑھو۔ فرمایا جو گھر میں 4 کام کرے گا، داخل ہو کے سلام کرے گا، بسم اللہ پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، سورہ اخلاص پڑھے گا، ہو ہی نہیں سکتا اس کے گھر میں رزق کی تنگی آوے، ہو ہی نہیں سکتا اس کی صحت اثر انداز ہو جاوے، ہو ہی نہیں سکتا اس کے گھر میں کبھی فاقہ آئے۔ فرمایا جو اپنے گھر کے اندر یہ 4 کام کرے گا، مالک کائنات ان 4 کاموں کی برکت سے پورے گھرانے کو خوشحال فرمائے گا۔ روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دنیا پور کے اندر آپ مکان لے لیں گے، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کا ملے گا، کروڑ سے اوپر کی بات کر جائے گا۔ واہ اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، اپنے نبی کی امتیوں پر کتنا شفیق ہے۔ فرمایا رحمت عالم نے میرا امتی روزانہ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا کر، جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ ہر پڑھنے والے کی طرف سے جنت کے اندر روزانہ یاقوت کے موتیوں کا محل تیار کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری تو بد نصیبی ہے، ہماری بد نصیبی ہے، جب زندہ تھے تو پچھلوں کی فکر کرتے رہے، اور جب مر گئے تو پچھلے ہماری فکر کرتے رہے۔ اب وہ جی سوچ سمجھ کے اولاد کے بارے میں کوئی فیصلہ لیو، ایسے بیکار نہ چھوڑ دیو، اسے ٹیوشنوں کالجوں کے حوالے نہ کر دیو، کم از کم تربیت کا آدھے گھنٹے کا پیریڈ لے، 2 پیریڈ لیا کرو، ایک تو میں 2 پیریڈ 2 سبجیکٹ اپنے پاس رکھو، ایک تربیت کا، ایک دعاؤں کا، دعاؤں کے مستقبل کی دعاؤں کا۔ دن کے اندر آدھا گھنٹہ تو اپنی اولاد کی دائیں بائیں حرکات کو دیکھا کرو، اور رات کو 5 منٹ اللہ کے آگے مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کو اپنی اولاد کے لیے رو کے دکھایا کرو۔ کتنی پیاری قرآن کریم نے دعا سکھلا دی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا بندہ مصلی پہ بیٹھ رو رو کے مجھے دکھا، اور کہ یا اللہ میری گھر والی کو، میری اولاد کے کردار کو، میری بیٹی میرے بیٹے کے کردار کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سنور بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، تم تو اس کو ماسٹر اور چپڑاسی کی نوکری کے چکر میں ہو، اللہ نے تو امامت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک دعا روزانہ اپنے واسطے کیا کرو، ایک دعا روزانہ اپنے واسطے کیا کرو۔ وہ دعا کون سی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ہاتھ اٹھا کر اے اللہ جو ایمان کی کلمے کی دولت ماں کی گود میں عطا فرمائی تھی، اے اللہ وہ دولت مجھے قبر میں ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرما دینا، وگرنہ میرے عزیزوں بڑے ایمان تقوی والے، بڑے کلمے کا ذکر کرنے والے، بڑے اللہ اللہ کرنے والے، وہ مالک کائنات ہے، اسے پتہ کیا اچھا کیا برا، ہمیں بدگمانی نہیں لانی چاہیے۔ لیکن میرے عزیزوں حادثات اس وقت بڑھ رہے ہیں، بیماری کی شرح بڑھ رہی ہے، زیادہ اس وقت فالج کا عام ہو رہا ہے۔ یہ فالج نہیں ہے، ذہنی ٹینشن ہے، اچانک ایسی پریشانی اولاد کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، اپنے گھر کی یا کاروبار کی طرف سے ملتی ہے کہ خون کی ساری پمپنگ دل کی طرف ہونے لگ جاتی ہے، پھر دماغ سے خون گردش کرتا ہوا آتا ہے، پھر اچانک دماغ کی رگوں میں کوئی گلاٹ پھنس جائے تو میرے عزیزوں فالج ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن اللہ سے میرے عزیزوں اتنی تو مہلت مانگنا، الہ العالمین مجھے موت تک اپنے سہارے پہ کھڑا کرنا، اللہ بساکیوں کا سہارا نہ بنانا، مالک کائنات اولاد کا سہارا نہ بنانا، اتنی تو توفیق دے کہ ہر اذان کے بعد نماز کا سجدہ خود تیرے گھر میں آ کے کر سکو۔ الہ العالمین میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتا، تیرے سے صرف اتنا مانگتا ہوں کہ آخری سانسیں چل رہی ہو اور نماز کا وقت ہو، اللہ موت سے پہلے اس نماز کے سجدے کی توفیق عطا فرما دینا۔ کرسی پہ بیٹھنے سے میرے عزیزوں میں نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوتی،
ہر بندہ یوں کر کے کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ٹانگیں اور پیر مٹکا رہا ہے، گھڑی دیکھ کے کہتے ہیں ایسی گھڑی میں بھی لوں گا، میرے جو چشمہ دیکھ کے موبائل دیکھ کے کہتے ہیں موبائل کتنے کا ملتا ہے، سجدہ دیکھ کے ترس کیوں نہیں آتا، سجدہ دیکھ کے رونا نہیں آتا، میرے عزیزو آنکھ میں آنسو لے آوے لوگوں کو سجدہ کرتا دیکھ کر، الہی میرے سے کیا غلطی ہو گئی، پروردگار عالم کون سی میرے سے بے کرامی بدتمیزی ہو گئی کہ مالک کائنات دکان میرے پاس رہنے دی، کاروبار میرے پاس رہنے دیا، بچوں کی دولت میرے پاس رہنے دی، اللہ کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ آپ نے میرے سے سجدے کی توفیق چھین لی، الہ العالمین مجھے اس قابل تو بنا دے کہ سجدہ کروں سبحان ربی العالی کہوں، الہ العالمین زمین پہ سجدہ میں کروں عرش بری پر تو اسے قبول فرما لے، اور ذکر اذکار سے اپنی روح کو اپنے ایمان کو مزین رکھو۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں بد نصیب ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہائے اس سے بڑی بدنصیبی ہے، لوگ کہتے ہیں دعا کرو جی بچہ حافظ ہو جاوے، دعا کرو بچی حافظ ہو، اپنے لیے کیوں نہیں کراتے، دعا کرو میرا بچہ بھی حافظ ہو جائے، خدا مجھے بھی قرآن کا حافظ بنا دے، اللہ قادر ہے، اگر ننھے کے سینے میں اتار سکتا ہے تو بوڑھے کے دماغ کو بھی حاضر کر سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، قرآن پاک پڑھنا آتا یا نہیں آتا، روزانہ اپنے گھر میں 5 منٹ قرآن پاک کھول کے بیٹھا کرو، تیرا بچہ تجھے موبائل کے آگے بیٹھا دیکھے گا، شطرنج کے آگے سنوکر کے آگے بیٹھا دیکھے گا، تیرا بچہ تجھے دنیا کی کتابوں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا دیکھے گا، جس دن تیرا بچہ تجھے قرآن پاک کے آگے بیٹھا دیکھے کہ ابا جی یہ کیا بات ہے، ابا جی یہ کیا ہے، کہ بیٹا جو کمر کے پیچھے کتابیں ہیں یہ دنیا کی کامیابی ہے، جو سینے کے ساتھ کتاب ہے یہ آخرت کی کامیابی ہے، تاکہ تیرے میرے بچوں کو پتہ لگے قرآن سے ہمارا رشتہ ہے۔ میرے عزیزو نماز فرض مسجد میں ادا کرو، سنت وتر سارے کے سارے مسجد میں پڑھ لو، لیکن 2 نفل اپنے گھر میں لازمی پڑھا کرو، بے شک اشراق کے پڑھو، چاش کے پڑھو، اوابیل کے پڑھو، رب اکبر کی قسم مصلی بچھاؤ گے تمہارے بچے کو پتہ لگے گا مصلی سے بھی ہمارا کوئی رشتہ ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے مصلی بچھاؤ تاکہ ہمارے بچوں کو مصلی پہ بیٹھنے کی عادت پڑے۔ بد نصیبی یہ نہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، بد نصیبی یہ کہ 20 سال ہو گئے میرے گھر میں کوئی جائے نماز بچھانے والا نظر نہیں آیا، بد نصیبی یہ نہیں کہ میرے بچے قرآن کے حافظ نہیں بنے، یہ بد نصیبی 20 سال ہو گئے میرے گھر میں کہیں سے تلاوت کی آواز ہی نہیں آئی ہے۔ حکومت کا کام حکومت کو کرنے دو، تم گھر کے حاکم ہو، گھر کے سربراہ ہو، اور میرے محترم دوستو بزرگو 4 بچوں پہ حکمرانی نہیں آتی، امت کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ اپنے گھر سے ابتدا کرو، اگر اولاد کو بگڑتا دیکھو، فصل پہ حال آتا ہے مشورے کرتے ہیں کون سی کھاد ڈالیں، کون سا سپرے ڈالیں، میرے عزیزوں کہتے ہیں پانی دا بھارا لگا لے، پانی دا چھٹا بارچے نہیں مصنوعی پانی لگا لے۔ فصلیں 2 ہیں، ایک گھر کی فصل ہے جس کو نسل کہتے ہیں، ایک باہر کی فصل ہے جس میں گندم اناج ہوتی ہے، باہر کی فصل خراب ہو دنیا کا پانی لگے فصل اچھی ہو جاتی ہے، جب گھر کی نسل آوارہ ہو جائے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے تو پھر رات کو تہجد کے وقت رو کے دکھایا کرو، فصل کو پانی لگے فصل اچھی ہو جائے، اور نسل کو آنکھ کا آنسو لگے تو اللہ نسل کو اچھا فرما دیتا ہے۔ میں بھی اور آپ بھی آج ارادہ کریں انشاءاللہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اس قابل بنانا ہے کہ قیامت کے دن سفارش ان کی ہو، جنت کے دروازے خدا میرے لیے کھول دے۔ آج کے بعد اپنے بچوں کو اس قابل بنا دینا ہے کہ میرا بچہ موت کے وقت مجھے کلمہ طیبہ سنا دے، اپنے بچوں کو کم سے کم اس قابل تو بناؤ میرا بچہ میرے جنازے کو کندھا دے، آنکھ کا آنسو نکلے، میں اپنے بچے کے کندھے پہ سوار ہو کے جاؤں، اللہ کو یہ منظر دیکھ کے میرے پہ ترس آ جائے، اس قابل اپنے آپ کو بناؤ۔ میرا بچہ مجھے قبر میں اتار کر قبر کے کنارے کھڑے ہو کے قل اللہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائے، ادھر میرے بچے کی آنکھ سے آنسو نکلے، ادھر رب کی رحمت میری قبر پہ برسنے کے لیے آ جائے۔ میرے عزیز اگر لقمہ لباس حرام کے پیسوں کا روزہ رسول پہ جا کر خدا کو منا، خدا کی قسم خدا راضی نہیں ہوگا۔ آدھا کلو امرود تولنے میں، کنو تولنے میں، آم تولنے میں یوں کر کے دیکھتے ہو، بڑا دانہ گر گیا ادھر بٹا ادھر جھکاؤ ہو گیا اٹھا لیا، چھوٹا گر گیا جھکاؤ ہو گیا اٹھا لیا، پھر احسان کر کے کہتے ہو لے کی یاد رکھے گا 10 چھٹاک کا ود دینے تیری طرف سے ود گیا، جس پیمانے کو تو نے 5 سال پہلے دکان کھول لی تھی، جو پیمانہ 5 سال پہلے لے کے آیا تھا، 5 سال کے اندر اس پیمانے کا بھی تو نے پیمانہ کیا، اس ترازو کے بٹوں کا اس ترازو کا تو کبھی تو نے پیمانہ کیا، تو اپنی طرف سے 10 چھٹاک کے زیادہ دے رہا ہے، اپنی طرف سے 25 گرام زیادہ دے رہا ہے،
اپنا تولا ہوا کسی کی دکان پہ تلوا کے دیکھ لے، اگر اس میں سے 5 چھٹا کم ہوئی تو ایک دن کے اندر میرے عزیزو 100 گاہکوں کو تول کے سودا کیا، 100 چھٹاک 5 سال میں کتنے گاہکوں کو نمٹایا۔ رب اکبر کی قسم ہے دکان سامان سے بھر گئی، کم تولنے کی وجہ سے نیکیوں والا تھیلا ہی خالی ہو گیا ہے۔ کبھی تولا اپنے ترازو کو پیمانہ کیا؟ اپنے ترازو کو بھی دیکھیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کچھ لوگ سیدھے سادے ہیں، کئی بوتلوں کے اوپر کوکو کولا لکھا ہوگا، مونوگرام بھی ویسا، پرچی ویسی، کئی بوتلوں کے اوپر فنٹا لکھا ہوگا۔ 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں، مزدور کی بچیوں نے روزہ رکھا، ابے نو کہ ابا شامی شربت نہیں پینا، ابا فنٹا پینا ہے۔ اب یہ تو میری داڑھی کو، میری داڑھی میری ٹوپی کو اور میرے عزیزو افطاری سحری کے کیلنڈر جو لگے تھے انہیں دیکھ کے دھوکہ کھا گیا۔ انہوں نے کہا فنٹا چاہیے دی، فنٹا دی بوتل چاہیے دی۔ انہوں نے کہا چاچا آوی فنٹائیے، آوی فنٹائیے، اللہ اکبر ہے۔ لیکن چاچا وہ 250 روپے کی ایک، یہ 250 روپے کی 2، چاچا 2 ونج سویرے بھی پی شام بھی پی، برفا پا پا کے پی، مزہ سی۔ اسے کیا پتا تھا جو بوتل 250 کی ملتی ہے 5 روپے اس کے پیچھے پرافٹ، یہ بوتل 250 میں 2 ملی، 70 روپے ایک بوتل کے پیچھے پرافٹ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے 70 روپے کا پرافٹ تو اس کی جیب میں آ گیا، پتہ نہیں کون سا کیمیکل تھا، افطاری میں اس بوتل کے گھونٹ پینے والا ہسپتال چلا گیا ہے۔ بڑے ہول سیلر، بڑے بڑے دکاندار رمضان المبارک کے مہینے میں میرے عزیزو وہ مال نکالیں گے جو پورا سال نہیں نکلتا۔ باتیں تو اس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہو جن کے پاس پیغام آیا حضرت بکری چوری ہو گئی۔ آپ نے پوچھا بکری چوری ہو گئی، آپ نے بکری کے ریوڑ کے مالک کو کسی کو بلایا اور پوچھا بتاؤ بکری کی عمر کتنے سال ہوتی ہے؟ کہ جی اوسطاً 12 سال ہوتی ہے۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے 12 سال بکری کا گوشت نہ کھایا کہ یہ نہ ہو چوری والی بکری گوشت بن کر اس کی بوٹیاں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دسترخوان پہ نہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال میں مشک آیا، آپ کی بیوی نے کہا عمر میں تول دوں، آپ نے فرمایا خبردار اسے نہ تولنا، مشک تولتے ہوئے جو مشک تیرے ہاتھوں پہ لگ جائے گا اس کی خوشبو کا بھی عمر کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا لوگو جب سے عمر نے کلمہ پڑھا، جب سے عمر اسلام لے کے آیا اس وقت سے لے کر موت تک کبھی بائیں طرف والے فرشتے کو عمر نے گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا ہے۔ سب سے پہلے میرے محترم دوستو بزرگو، آج کی رات اللہ سے بے شک 5 منٹ کی ملاقات کرنی ہے، اس انداز سے کرنا میرے کردار میں، میری گفتگو میں، میرے موضوع میں، میری بول چال، میرے سننے میں کسی مسلمان کو تکلیف تو نہ ہوئی، میرے موٹر سائیکل چلانے میں، میری ریڈی گھسیٹنے میں کسی مسلمان کا کرتا تو نہیں پھنس کے پھٹ گیا، وہ کہہ رہا بھائی ریڈی پیچھے کر، تو انا ہے؟ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، تسلیم کرو، ہاں بھائی یہاں نہیں کھڑی کرنی چاہیے تھی۔ مسلمانوں کی اور میرے بھائی ریڈی کھڑی کرنا تو دور کی بات ہے، آمد و رفت والی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لوگوں کی جو گزرگاہ ہو وہ نماز مت پڑھو تاکہ گزرنے والوں کو پریشانی نہ ہو، اور نماز کوئی عام چیز نہیں ہے۔ گزرنے والے سے کہا نمازی کے آگے سے نہ گزرنا، اگر 40 یا 100 سال کھڑا ہونا پڑ جائے کھڑے رہنا، نمازی کے آگے سے نہ گزرنا، اس کا بہت بڑا عذاب ہے بھائی۔ لیکن ہمیں تو جلدی ہے، جلسہ ختم ہوتا ہے جلدی جلدی کرو اذان دو، جلدی جلدی کرو نماز پڑھو۔ بہت اچھا فیصلہ قاری صاحب، نماز پڑھ لی، اب آرام سے مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ اب نماز پڑھتے السلام علیکم السلام علیکم، لوگ کچھ مجھے ملتے، کوئی کہتے سیدھی صفحہ بنا لو، کوئی جتی اٹھا، کوئی ادھر جا کوئی ادھر جا، کتنا بڑا میرے عزیزو ہمارا آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ وظیفہ امت کو دیا، امت کو دیا، امت کو نہیں دیا بلکہ یہ اپنے خاندان میں، اپنی ساری اولاد میں اپنے سب سے پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کو یہ وظیفہ دیا ہے۔ بابو جی بار بندہ کو چھوڑ کرے، گھر کے اندر نظام کچھ اور ہوندا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی خاص چیز ہے جو بیٹے کے لیے لی، کیا اس عمل میں خاص ہوگا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کر، کوئی تو اس کے اندر خاص عمل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا اے علی جب رسول پاک نے یہ وظیفہ بیٹی کو دیا، کب ہاں میں بھی وہاں موجود تھا، علی بتا یہ وظیفہ مستحب ہے فرض ہے کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے مستحب ہوگا، حضور نے ڈرک میری جھولی میں ڈالا،
تمہیں پتہ ہے جس دن سے حضور نے بتایا آج تک یہ وظیفہ کبھی قضا نہیں ہوا. بیٹھنے والا بیٹھا تھا. انہوں نے کہا علی خیبر کی لڑائی میں جب جنگ چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں ہوا, ادھر لڑائیاں ہو رہی تھی, عصر کی نماز کا وقت آیا, علی کیا تو نے اس دن بھی وظیفہ کیا تھا؟ فرمایا ہاں. دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا تھا, علی میدان کے اندر آمنہ کے لال کا بتایا ہوا وظیفہ کر رہا تھا. میں نے کبھی زندگی میں حضور کا وظیفہ نہیں چھوڑا. یہ اللہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھاتے ہوئے دیکھا. آپ نے اسے کہہ دیا کم کھایا کر. آپ کی وفات کے بعد, آپ کے وصال کے بعد پھر یہ بات چلی. کسی نے پوچھا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ مجھے اللہ کے نبی نے کھاتے فرمایا کم کھایا کر. یا پیٹ بڑا ہوگا اندر جو بھی ہوگی اللہ کے نبی جانے, اللہ جانے. فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہ اس بات کو میں نے پلے باندھ لیا. جس وقت بات سنی تھی اس وقت سے لے کر آج تک مجھے 32 سال ہو گئے, اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اللہ یہ تھے من کے پکے قول کے سچے, جو کہہ دیا وہ ہو گیا. ہری طرح کٹ پتلیاں تھوڑی تھی. آج جاگ لیے دل سو لیے. ایسی رات میرے عزیزو, یہ جمعۃ المبارک کی شب جمعہ کی رات ہے. ایسی رات ہے میرے عزیزو, خدا کے واسطے اس رات کو قابل مذمت نہ بنانا. ساری رات جاگتے رہنا اور صبح فجر تو کیا جمعے کی نماز ہی چھوڑ دینا. امت کا ایمان میرے عزیزو, میں آپ کی بات نہیں کرتا, ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے, نہیں یقین آتا. عید کے دن دیکھ لینا میرے محترم دوستوں بزرگوں, کئی بد نصیب ایسے ہوں گے جن سے آپ پوچھو گے یار تو نماز میں نظر نہیں آیا, عید کتنے پڑی؟ نیچے منہ کر کے گا کی گردہ پڑ کے بتی کوئی نہیں سی. درزی نے دیر سے کپڑے دیر سے دیے, استری کرنے لگے بتی چلی گئی, کپڑے استری نہ ہوئے, انعام کے دن کا سجدہ ہی چھوڑ دیا ہے. یہ تو امت کا ایمان ہے اس وقت کمزور اتنا. جتنی زکوٰۃ بنتی ہے میرے عزیزو, اللہ اکبر, پڑوسی بھوکا مر گیا ملتان میں چلا جا, کتنے ہسپتال ایسے ہیں اللہ اکبر, جو میرے عزیزو بیمار آدمی لاٹھی لے کر ہسپتالوں کے تھڑے پہ بیٹھے ہیں, رکشے میں گھر جانے کا کرایہ کوئی نہیں. ان سے پوچھ بزرگوں کیا بات ہے؟ اگر وہ تجھے کہہ دے پتر دعا کر اللہ سے ہٹے ہوئے, اتنی بڑی ڈاکٹر نے پرچی لکھ دی, میں کہاں سے دوائیں لے کے آؤں, اللہ صحت عطا فرمائے گا. اسے نہ بتا بابا تیرے تے زکوٰۃ لگ دی کہ نہیں لگتی, بس میرے دوستوں بزرگوں چپکے سے دوائی 2 دن کی ہو یا 1 دن کی, اسے زکوٰۃ کی مد میں لے کے دے دے. کیا پتا پہلی خوراک کھانے کے بعد اسے رات سکون سے آ گئی, صبح اٹھا اس نے تیرے نقشے کو یاد کر کے کہا اللہ بھلا ہوئے جس نے مجھے خوراک نہیں کی دی تھی, رات سکون میں گزر گئی. اس کی دعا جب عرش سے جا کے ٹکرائی, اللہ قبر کی ساری راتوں میں سکون عطا فرمائے گا. تم اتنے بڑے قاضی کب سے بن گئے, تم اتنے بڑے منصف کب سے بن گئے, زکوٰۃ دے رہے ہیں, زکوٰۃ دے پیسے نے لگ دی تنو لگ دی کہ نہیں لگ دی. آج کے دور کے اندر کون کہے گا مینو زکوٰۃ لگ دی ہے, دنیا مار دے گی. اگر کوئی باپ کہ مینو زکوٰۃ لگ دی, یار کو تیرا پیو تے زکوٰۃ کھاندا ہے. یہ اتنا بڑا کلک ہے کہ بیٹا میرے عزیزو تنگ ہو کر ہسپتال سے نکلتا ہے, گھر سے نکلتا نہر میں چھلانگ مار لیتا ہے. بلکہ اتنا نکھار والا دین تھا, اللہ اکبر. فرمایا عورت بیوہ ہو جائے اپنی بیوی سے اس عورت کے سامنے مسکرا کے بات نہ کرنا, لپٹ لپٹ کے چپٹ چپٹ کے بات نہ کریو. بچہ یتیم ہو جائے اس یتیم کے سامنے اپنے کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرنا, اسے پیار نہ کرنا کہ تیرے منہ چومنے کی وجہ سے اس کا باپ آ جائے اور اس کا آنکھ سے آنسو نکلے, آسمان کی طرف دیکھ کے رو کے دکھائے اللہ اس کے اندر کیا ایسی چیز تھی کہ اس کا باپ سلامت رہا, میرے میں کون سی ایسی غلطی کی میرا باپ اٹھا لیا. میرے عزیزوں پھر نظام تیرے لیے الٹا چلنا شروع ہو جائے گا. بات ہے مولویوں کے قبروں میں تو افطاری اگلے دن تک پڑی رہتی ہے. میرے وہاں بھی ایک شربت کا جگ تھا, یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, وہ بچہ میرے سے دور کیا کرتا تھا, مجھے سناتا میں اسے سناتا. ایک دن میرے عزیزوں وہ گرمی بڑی شدت کی تھی, لیمو والا شربت میں نے کہا لے پی لے, بس اس نے یوں پکڑا گلاس یوں رکھا, تھوڑی دیر تو میرا سنا پھر روتے روتے چلا گیا. 3 دن کے بعد آیا, مولانا جی میں آ جاؤں, میں نے کہا بیٹے آ جا. کہاں چلا گیا تھا؟
کب بس مولانا پھر رونے لگ گیا کہ مولوی صاحب جس دن آپ نے مجھے وہ لیمو والا پانی پیش کیا تھا اس دن 11واں روزہ تھا، افطاری کے وقت میری امی ابو سے کہہ رہی تھی چل شربت نہیں لے کے آیا 2 لیمو لے کے آ جا، پانی کا ذائقہ بدل جائے گا۔ کہ مولوی صاحب میرا باپ کہنے لگا میرے پاس دال سبزی کے پیسے نہیں، لیمو کہاں سے لے کے آؤں؟ مولانا جب لیمو کا رس میں نے اوپر ٹپکا دیکھا تو میری ماں کا جملہ مجھے یاد آ گیا، میں پانی ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ لوگوں افطاریاں لائیو، سموسے لائیو، لیکن تیرا سموسا کسی یتیم کا آنسو نہ بن جائے۔ اگر تیرے اندر گنجائش ہے گوشت پکا، لیکن اس گوشت میں سے 1-2 پیالی بے شک بھنا نہ کھائیو، سالن والا کر لیو، پتلا شوربہ کر لیو، اس میں سے 1-آدھا کٹورا اس گھر میں دے آئیو جس گھر سے جنازے اٹھ گئے ہو، گھر کا چولہا مشکل سے جلتا ہو، تو کھاوے گا، گھر والے نمک مرچوں کے شکوے کریں گے، یتیم کے منہ میں بوٹی آئی جب تک دانتوں میں چبھتی رہی، تیرے دروازے پر رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اپنے لیے کپڑے لاوے، اپنے لیے جوتے لاوے، دکھا دکھا کے نہ لائیو، چپکے سے لا کے دیو، اور بچوں کو بھی سمجھا دیو فلانے دے پتر نو نہ کہ میرا ابا کپڑے لے کے آ گیا، اور بچوں کو بھی تم نے سمجھا، ہم نے تھوڑی سمجھانا تھا، ان بچوں کو بھی نہ کہنا، جتیاں نہ بکھاؤ دے میرا پیو لے کے آیا، اینک لے کے آیا، چشمے لے کے آیا۔ آئے لاڈلے نبی کے اماں فاطمہ الزہرا سے، اماں مدینے کے ہر غریب کے کپڑے آگے ہمارے لیے آئے۔ ماں نے کہا تھا کوئی دے کے درزی جائے گا، رات لاڈلے سوئے، ماں مصلے پہ بیٹھ کے رونے لگ گئی، فاطمہ کے بچوں کے پاس کپڑے کوئی نہیں۔ صبح دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، ایک گٹھڑی کپڑوں کی پڑی تھی، پورا ناب کا جوڑا حضرت حسن کا، پورا حسین کا۔ اماں نے گٹھڑی دیکھی، نانا ابا کے پاس بھیج دی، پتر جاؤ نانے سے پوچھ کے آؤ یہ کون کپڑے غلطی سے تو نہیں رکھ گیا۔ جواب ملا فاطمہ حسن حسین کو پہنا، تیرے رونے نے اللہ تیرے رونے کو اللہ نے دیکھ لیا، تو نے کہا تھا نا درزی کپڑے لے کے آئے گا۔ اے فاطمہ تیرے نواسے، تیرے بچے بھی آلہ، جوڑے بھی آلہ، جبرائیل تیرے گھر کے دروازے پر حسن حسین کا جوڑا رکھ کے چلا گیا۔ عید اذیت نہ بنانا، عید تنگ آمد نہ بنانا، اتنی افطاریاں کچرے کے ڈھیر پہ ڈال لے، یہ کوئی صدقہ ہے؟ کھا لیا پی لیا رج گئے، اے فلانے دے کرنا ہی نہیں، جب پکوڑے ٹھنڈے ہو گئے تو فلانے نے دیا، شربت بچ گیا دیا، اس وقت دے جس دسترخوان پہ سب سے پسندیدہ چیز جو تیرے دل کو لگے اور تو کہ اسی سے افطار کروں گا، وہ اٹھا اللہ کے نام پہ دے دے۔ تو ایک دفعہ دے گا، خدا کی قسم موت کی آخری سانس ہو تو خدا تجھے دیتا رہے گا۔ بس میرے بھائیوں میں کیا سناؤں، بہت دور نکلے ہوئے ہیں، آج کی رات صرف اتنا ہی کہہ دینا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھے معاف فرما، میرے پہ رحم فرما۔ فرمایا جب بندہ کہتا اللہ مجھے معاف کر دے پھر گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے پھر گناہ ہو گیا، 3-4 مرتبہ کہتا ہے معاف کر دے پھر گناہ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اعمل ما شئتم قد غفرت۔ اے بندے تو کیوں نہیں سمجھتا، تجھے اتنا تو احساس ہے کہ گناہ ہوا، وہ پکڑے گا، تجھے اتنا تو احساس ہے معاف کرے گا، تجھے میری رحیمی کا، میری پکڑ کا احساس ہے، اس احساس پر بھی میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ بس میرے محترم دوستوں بزرگوں، ڈٹے رہے، لگے رہے، بچے رہے۔ گرتا گرتا بچہ اٹھتا ہے، جو ایک مرتبہ گر کے اٹھ جائے وہ بچہ نہیں ہوتا، وہ تکڑا جوان ہوتا ہے، گر گر کے اٹھتا ہے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، گڈلیوں چلتا ہے، ماں انتظار میں ہوتی ہے کب کھڑا ہوگا۔ جب بچہ کھڑا ہوتا ہے تو ماں بائیں پھیلا کے کہتی ہے آ جا میرا بچہ، آ جا میرا بچہ۔ وہ گرتا اٹھ کے آتا ہے، پھر ماں کے سینے سے لگتا ہے۔ ہم گناہوں میں گر رہے اٹھ رہے، میرے عزیزوں کاش ہمارے پر بھی مالک کرم فرمائے، اس نے اپنے پیار کی نسبت کو ماں کے پیار کی نسبت کے ساتھ جوڑا۔ فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہوں، جب ماں بچے کو گرنے نہیں دیتی تو رب بندے کو کیسے گرنے دے گا۔
جب ماں کہتی ہے آ جا میرا بچہ، آ جا میرا بچہ، جب بندہ گناہوں سے واپس ہو کے ادھر جاتا ہے تو کہتا ہے آ جا میرا بندہ، آ جا میرا بندہ۔ جب ماں اپنی باہوں میں چھپاتی ہے تو اللہ بھی اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ سارے میرے ساتھ مل کے اللہ سے 3 مرتبہ معافی مانگو اور کہو یا اللہ میری توبہ